بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وسلم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے چیپٹر نمبر 2 پیج نمبر 42 پہ ایوب خان کا دور ہے۔ ایوب خان was a martial law ایڈمنسٹریٹر، فیلڈ مارشل ایوب خان ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا جس نے ایسے مسائل کو دیکھتے ہوئے جو کہ اس ملک میں اس کے لیے فیوریبل نہیں تھے، اس ملک پر اپنی حکومت قائم کر لی، سیاستدانوں سے حکومت چھین لی۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو ابتدائی مشکلات والے ٹاپک پہ ہم نے پڑھا تھا، فرسٹ آف آل جو ہم نے پڑھی تھی وہ پڑھی تھی پولیٹیکل پرابلمس، سیاسی مشکلات بھی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے ٹھیک 13 ماہ کے بعد اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد لیاقت علی خان نے قوم کو تھوڑا سنبھالا تو دیا، لیکن وہ بھی سال 2 سال کے بعد ہی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قوم ہمیشہ لیڈر بناتا ہے، لیڈر قوم کو نظریہ دیتا ہے، اس نظریے پر اکٹھے ہو کر جدوجہد کرنے والے لوگ ایک قوم بن کے ابھرتے ہیں، اور اسی نظریے کے گرد گھومنے والے لوگ ہی ایک قوم کہلاتے ہیں۔ بدقسمتی سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں تھی جس نے جو پاکستان کی عوام کو اکٹھا کرتی، لہٰذا ہمارے پاس جو پہلی پرابلم آئی وہ سیاسی قیادت کا فقدان تھا، لیک آف پولیٹیکل لیڈرشپ۔ وی ہیو ناٹ اے سنگل لیڈر ہو کین میک یونٹی ان دا پیپل آف پاکستان۔ پاکستانی عوام کو اکٹھا نہیں کر سکتا ایک نقطے پر۔ لوگ مقامی سیاست کر رہے تھے، جیسے آج بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے مفادات کے لیے صوبائی کارڈ کھیلتی ہے، کوئی سندھ کارڈ کھیل رہا ہے، کوئی پنجاب کارڈ کھیل رہا ہے، بلوچستان کی عوام کو بلوچ موومنٹ پہ لے کے چل رہا ہے، کوئی کے پی کے کی عوام کو بغال رہا ہے، اپنے اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ کوئی قومی قائد نہیں تھا۔ There was not a national leader who can unite all the Muslim nation and Pakistani peoples on one point، ایک نقطے پر اکٹھا نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے ملک میں حالات ایسے ہوتے رہے کہ سیاسی قیادت کا بحران پیدا ہو گیا، اور اسی سیاسی قیادت نے ملک میں صوبائیت کو فروغ دیا، لسانیات کو فروغ دیا، دڑے بندیوں کو فروغ دیا، اور معاشی استحصال ہونا شروع ہوا۔ دوسری جو بڑی ہرڈل تھی وہ تھی انتخابات کا التوا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پہلے ہی سال میں عام انتخابات کروا دیے جاتے، اور تاکہ عوام اپنے نمائندے چن لیتے، اور قانون ساز اسمبلی میں جو ہے وہ عوامی نمائندے اپنے فرائض کو سر انجام دے سکتے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور انتخابات کو ڈیلے کرتے رہے، مختلف لوگوں کو نامینیٹ کر کے مختلف قسم کے گورنر جنرل آتے رہے، اور مختلف وزارتیں قائم ہوتی رہی منظور نظر لوگوں کی، جو کہ عوامی مسائل سے بھی ناآشنا تھے۔ اور اسی اثناء میں عوام جو ہے وہ مایوسیوں کا شکار ہوتی رہی۔ 1956 میں جب کانسٹیٹیوشن بنا تو یہ امید ہو گئی کہ 1957 میں الیکشن ہو جائیں گے، لیکن 1957 کے الیکشن بغیر کسی وجہ کے 1959 تک ڈیلے کر کے گئی۔ اس کو انڈرلائن کر لیں کہ ڈیلے آف الیکشن میں الیکشن ہونے تھے، جو
جو کہ ڈیلے ہو کر 1959 تک ڈیلے کر دیے گئے بلا وجہ، پھر 1959 میں یہ ہو بھی نہیں سکے۔ دوسرا جو بڑا کردار تھا رول آف بیوروکریسی۔ نوکر شاہی، you know which persons are called bureaucrats؟ پتہ ہے آپ کو وہ لوگ جو سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے ملک میں افسر بھرتی ہوتے ہیں، ان کو نوکر شاہی کہا جاتا ہے۔ یہ شاہی افسر ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے علاوہ یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے، لہذا انہیں کوئی بندہ ڈسمس نہیں کر سکتا سوائے عدالت میں یا نیب ان کے خلاف کو بڑی کارروائی کر کے ریفرنس دائر کرے۔ اس کے علاوہ یہ بڑے مضبوط سالڈ قسم کی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی دھکیشاہی کی، سیاستدانوں کو زیادہ چلنے نہیں دیا اور بلکہ اپنی منمانیاں کرتے رہے۔ کیا میں پاکستان کے باہر ملک میں جمہوریت کو ناکام کرنے میں بیوروکریسی نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ جنرل غلام محمد سکندر مرزا اور چودھری محمد علی کا تعلق بھی سول سروس سے تھا، یعنی کہ گورنر جنرل غلام محمد کتنی اسمبلیاں اس نے توڑی، کتنی وزارتیں توڑ کے نئی وزارتیں قائم، اور دو چار مہینے میں بھی وزیر اعظم فارغ کیے انہوں نے۔ سکندر مرزا جو آخری گورنر جنرل اور پہلا صدر پاکستان تھا 1956 میں، یہ بھی بیوروکریٹ تھا۔ غلام محمد بیوروکریٹ تھا۔ چودھری محمد علی جس کو وزیر اعظم بنایا گیا یہ بھی بیوروکریٹس تھے۔ تو بیوروکریٹس نے حکومت اپنے ہاتھ میں رکھی اور عوام کا استحصال کیا، عوام کو آگے نہیں چلنے دیا، کیونکہ یہ لوگ عوامی مسائل کو سمجھتے نہیں تھے، نہ عوام کو موٹیویٹ کر سکتے تھے۔ لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جو عوام کو موٹیویٹ کرے، عوام کو محرک کر دے، کسی چیز کی تحریک ان کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ کرے، لیکن انفارچونیٹلی ایسی قیادت ہمیں میسر نہیں آ سکی۔ مجموعی طور پر نوکر شاہی نے غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ سول سروس میں جو لوگ زیادہ بااثر تھے ان کے دلوں میں اقتدار کی ہوس نے جنم لیا۔ پہلے وقتوں میں ہوتا بھی یہ تھا کہ عام آدمی تو مقابلے کا امتحان پاس ہی نہیں کر سکتا تھا۔ انگریز دور سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جاگیردار اور وڈیروں کے بیٹے یہ سول سروسز کے امتحان دیتے تھے اور کامیاب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب تو کچھ اور لوگ بھی ہیں، لیکن ابھی بھی ان کی تعداد بہت کم ہے جو سول سوسائٹی سے یا میڈل کلاس سے اوپر چلے گئے ہیں نوکر شاہی میں۔ ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اب بھی وڈیروں کے بچے جو ہیں وہ سول سروسز میں جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں جو اقتدار کا لالچ ہے یا ان کے فیملی ممبرز حکومت میں ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں۔ چوتھی بڑی بات جو ہے پارلیمانی نظام کی ناکامی۔ پارلیمانی نظام failure of parliamentarian system, پارلیمنٹری سسٹم ناکام ہو گیا۔ پارلیمانی نظام کیا ہوتا ہے؟ پارلیمانی نظام وہ ہوتا ہے جس کے اندر ملک کا سربراہ جو ہے وہ وزیر اعظم۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ملک میں پارلیمانی نظام کو اتنا کامیاب نہیں ہو سکا، خاص طور پہ لیاقت علی خان کے بعد بالکل بھی ناکام رہا۔ 14 اگست 1947 سے لے کر 7 اکتوبر 1958 تک پاکستان میں پارلیمانی نظام آئے گا
11 برسوں میں یہ نظام مکمل طور پر ناکام رہا۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 11 سالوں میں 4 گورنر جنرل اور 60 وزیر اعظم آئے اور چلے گئے۔ 4 گورنر جنرل اور 60 وزیر اعظم، جیسے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہلے گورنر جنرل تھے، اس کے بعد خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے، اس کے بعد جو ہے غلام محمد گورنر جنرل بنا، اور پھر سکندر مرزا۔ یہ 4 گورنر جنرل کے میں نے نام آپ کو ویسے لکھا بھی دیتا ہوں۔ قائد اعظم پاکستان میں 4 ہی گورنر جنرل آئے ہیں، قائد اعظم، خواجہ ناظم الدین، غلام محمد اور سکندر مرزا۔ یہ 4 گورنر جنرل آئے۔ ایسے وزیر اعظم میں لیاقت علی خان، حسین شہید، خواجہ ناظم الدین۔ خواجہ ناظم الدین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دوسرے گورنر جنرل بھی بنے اور دوسرے وزیر اعظم بھی بنے۔ ان کا تعلق بنگال سے تھا۔ حسین شہید سہروردی، آئی چندی گڑھ، چندی گڑھ سے مراد ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ ان کا نام تھا، تو چندی گڑھ کے نام سے یہ مشہور تھے۔ چندی گڑھ، یہ نوٹ کر لیں بیٹے، یہ آپ کی بک میں نہیں لکھا ہوا، یہ آپ کے نالج کے لیے میں نے نام لکھے کہ چلیں آپ کو تھوڑا ایکسٹرا پتا ہو کہ ہمارے کون کون سے گورنر جنرل تھے اور کون کون سے وزیر اعظم ان 11 سالوں میں آئے۔ ایوب خان سے پہلے چودھری محمد علی، محمد علی بوگرا، یہ لوگ وزیر اعظم بنے اور 4 گورنر جنرل آئے۔ ان کے ادوار میں ہوتا یہ رہا کہ چندی گڑھ جیسا بندہ جس کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عبوری حکومت میں انٹرم گورنمنٹ جو 1945 میں بنی تھی، ہم نے پڑھا ہے پیچھے، اس میں بھی لیاقت علی خان کے ساتھ منسٹر بنایا تھا۔ اتنا قابل بندہ، اس کو صرف 2 مہینے بعد وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا، اور برصغیر کی مختصر ترین وزارت جو ہے، مختصر ترین حکومت پاکستان کی چندی گڑھ کی ہے۔ یہ بھی ایک شارٹ کوشچن بن سکتا ہے، یہ آپ کے نالج کے لیے، جنرل نالج کے لیے، کہ پاکستان میں مختصر ترین دور حکومت یا چھوٹی وزارت کس کی ہے؟ ویسے تو نگران وزرائے اعظم بھی 90 دن کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس میں اگر نگران وزیر اعظم میں سے سب سے مختصر دور بلخشیر مداری کا تھا، جب میاں محمد نواز شریف کو ہٹا کے 93 میں بلخشیر مداری کو یہاں پر نگران وزیر اعظم بنایا، تو جب وزارت عظمیٰ نے اس کو میاں محمد نواز شریف کو بحال کر دیا تو ان کی وزارت ختم ہو گئی۔ تو سب سے مختصر ترین جو وزارت عظمیٰ تھی وہ بلخشیر مداری کی تھی، لیکن وہ ایک نگران وزیر اعظم تھی۔ یہ باقاعدہ وزیر اعظم بنائے گئے چندی گڑھ، مگر صرف 2 مہینے کے عرصے میں ان کو ختم کیا گیا، لہذا پارلیمانی نظام پوری طرح سے فلاپ ہو گیا، بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد نمبر 5 بڑی ہڈل جو تھی وہ تھی دستور سازی کے عمل میں مسلسل رکاوٹ۔ دستور سازی میں رکاوٹ،
constant hurdles constitution between making of constitution, making of constitution. अच्छा ये तो ये था कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो बेहतर तो यही था कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 13 महीने के दौर में जो था और उसी दौर में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता, क्योंकि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिस नतीजे पे पाकिस्तान को हासिल किया था और बार बार वो ये कह चुके थे कि मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि पाकिस्तान का आइन इस्लामी कवानीन के ऐन मुताबिक होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मोहलत नहीं दी और वो चले गए। उसके बाद मुसलसल कमेटियाँ बनती रहीं। खान लियाकत अली खान ने करारदाद मकासद भी मंजूर करवाई, जो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, मगर कमेटियाँ बनती और टूटती रही। तकरीबन 9 साल बाद 1956 का आइन बना। 1947 से 1956 तक का सफर 9 साल के बाद एक आइन बना जो कि 2 साल ये एमसीक्यू लिखें, शायद पहले भी लिखवा दिए, 2 साल और 7 माह तक 1956 का आइन रहा। ये 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ था और 7 अक्टूबर 1958 को खत्म कर दिया गया और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिए। तो बेटे ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि अयूब खान के दौर के आगाज की वजूहात क्या थी, वाई अयूब खान occupied Pakistan, why Ayub Khan imposed the martial law. Ayub Khan imposed the martial law because we had lack of leadership, political leadership. We delayed the general elections. Role of bureaucracy was very poor. Failure of parliamentary system, constant hurdle between making of constitution. ये 5 reasons हैं कि पाकिस्तान के पास कायदे के पास सियासी क़यादत नहीं थी, इंतखाबात बार इल्तवा का शिकार रहे, हमारी नौकरशाही का किरदार अच्छा नहीं था, तो उन्होंने पाकिस्तान में अपनी ज़ाती हुकूमत को कायम रखने के लिए जो है वो उसको तोड़ देने के लिए उसकी हवस में पार्लिमानी निज़ाम की तबाही का काम किया और पार्लिमानी निज़ाम भी मजबूत नहीं रह सका। बार बार वज़ीर आज़म चेंज होते रहे, बार बार उन लोगों को काम करने में इंटरप्शन थी। ज़्यादातर वज़ीर आज़म जो थे वो ब्यूरोक्रेट्स ही बने और दस्तूर साजी में भी बार बार रुकावट बनती रही कमेटियाँ, मगर कमेटी कोई भी खातिर खा अमल नहीं कर सकी। तो बेटे इसको आपने याद करना है और ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, 5 अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक पूरा शॉर्ट नोट के तौर पर भी 4 नंबर का सवाल भी बन सकता है। अल्लाह ताला आमीन। अस्सलाम।